ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں میں نے اپنے کام کی شروعات کی. بعد میں گودارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا. میں اپنا امپریشنز امریکنز کے بارے میں بینجامن فرینکلن کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں: جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے. ہندوستانی تنظیموں میں، یہاں کی آرگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے. جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں. اپنے سے چھوٹوں کی، جونیئرز اور سب آرڈینیٹس کی رائے لینا اپنی حد تک سمجھتے ہیں. کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں. اصول اور پابندی، پابندی اور سختی، سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے، باریک ہے. اس کی پہچان بہت ضروری ہے. میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا، فوراً بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقع ہوا، 21 نومبر سن 1963. وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا، نام نائکی اپیچی. نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارا بھائی نے اپنی آرزو، اپنے خواب کا اظہار کیا: ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل ISLV کا سپنا. ہندوستانی راکٹ کا خواب 20ویں صدی میں ایک طرح سے 18ویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے، جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا. ٹیپو سلطان کی فوج میں 27 بریگیڈ تھے جو خشون کہلاتے تھے، اور ہر ایک بریگیڈ میں ایک دستہ تھا راکٹ مین کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا. جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے 700 راکٹس اور 900 راکٹ کے سب سسٹمز برآمد کیے 1799 میں تیروکناہلی کی جنگ کے بعد. وہ راکٹس ولیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیے جانچ پڑتال کے لیے، اس کی تکنیک سمجھنے کے لیے، جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں. ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی، کم سے کم 150 سال کے لیے. پنڈت جواہر لال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا. پروفیسر سارا بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی. بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، وہاں ان سپیس اڑانوں کو، ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے. لیکن پردھان منتری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارا بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں تھا. ان کے نظریے بالکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے مسئلوں میں کوئی حصہ لینا ہے، شرکت کرنی ہے، ہندوستان کو کوئی حیثیت حاصل کرنی ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری، سیلف ریلائنس اشد ضروری ہے. اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا. سہج پکے سو میٹھا ہوئے. تھمبا میں 2 راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے، ایک روہنی، دوسرا مینیکا. اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بلا بھیجا. ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن VS نارائنن سے میرا تعارف کرایا گیا جو ایئر ہیڈ کوارٹرز سے تھے. پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، راکٹ اسسٹڈ ٹیک آف سسٹم، ایک ملٹری ایئر کرافٹ جو راکٹ کی مدد سے اڑایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں. شام تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں، ذمہ دار ہوں. میں کئی طرح کے جذبات سے بھر گیا، خوش بھی تھا، شکر گزار بھی، خوش قسمت بھی، اور ایک احساس ہوا تکمیل کا، فلفلمنٹ کا. 19ویں صدی کے ایک شاعر کی یہ سطریں بہت یاد آئیں: ہر دن کے لیے تیار رہو، ہر دن کو ایک طرح ہی ملو، جب اوکھلی ہو برداشت کرو، جب دستہ ہو تو وار کرو. ریٹو پہ کام کرتے ہوئے 2 اہم واقعات ہوئے. پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار اسپیس ریسرچ کا 10 سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آتھر تھے پروفیسر سارا بھائی.
میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی مینیفیسٹو تھا جیسے اسپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو، جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو۔ اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا۔ نارائنن اور میں، ہم دونوں اس پینل کے ممبر تھے۔ اس وقت تک بھوش کی آنے والی SLV سیٹلائٹ لانچ وہیکل کا ناک نقشہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ پروفیسر سارا بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چنا گیا۔ اس پر پروفیسر سارا بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی چوتھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں۔ یہ معمول تھا، میرا عادت تھی کہ ہر میسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارا بھائی کو پوری تفصیل، پوری رپورٹ دیتا تھا۔ دہلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں تریویندرم لوٹ رہا تھا، اور اس دن پروفیسر سارا بھائی تھمبا میں SLV کا معائنہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ دہلی ایئرپورٹ کے لاؤنج سے میں نے انہیں فون کیا، پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی۔ پروفیسر سارا بھائی نے مجھے کہا کہ میں تریویندرم ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کروں۔ میں جب تریویندرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا۔ مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارا بھائی نہیں رہے۔ چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تھرا کے رہ گیا۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی۔ میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ پروفیسر سارا بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشٹر پتا ہیں، جیسے راشٹر کے پتا مہاتما گاندھی ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے۔